حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج سے ایک آدھ دن بعد انشاءاللہ ہم اسلامی نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں اور اسلامک کیلنڈر کا ایک اور سال 1439 ختم ہونے جا رہا ہے اور 1440 میں انشاءاللہ کچھ دن بعد ایک آدھ دن بعد انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے۔ دراصل ہمیں جو انگلش کیلنڈر ہے یا عیسوی کیلنڈر جو ہے وہ اس کی معلومات تو ہمیں ہوتی ہیں، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بھی سال تبدیل ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، بڑے خوشی کے مواقع سیلیبریشن کے طور و طریقے اپنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے علاقوں میں جا کر وہاں پہ فائر ورک ہوتا ہے اور لوگوں کو بتلائے جاتے ہیں، ایک خوشی کا ایک انداز ہوتا ہے جو لوگ اپناتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ زندگی میں ایک سال کم ہو جائے تو وہ ایک خوشی کا مرحلہ تو ہے نہیں، وہ تو ایک غم اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بوجھ اور ایک فکر والی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو عمر دی 20 سال 30 سال 40 سال، اس میں ایک سال مزید کی کٹوتی ہوئی اور آپ اپنے موت کے مزید قریب سے قریب تر ہو گئے۔ بعینی یہی صورتحال اسلامی کیلنڈر میں ہے، لیکن یہاں پہ الحمدللہ اللہ کا یہ کرم ہے کیونکہ ایسی بدعات نہیں ہوتی، اور اس کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اطلاع ہی نہیں ہوتی، لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ اسلامی سال ایک ختم ہو چکا، دوسرا اسلامی سال آ چکا ہے اور پہلا مہینہ محرم کا ہے۔ اب محرم کے حوالے سے ایک تو ہم نے اپنے اکابر کو، اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ ایک طور و طریقہ اپناتے ہیں، اپنے اس پورے سال کے لیے وہ ٹارگٹس رکھتے ہیں، وہ ایک سوچ رکھتے ہیں کہ ہم نے اس سال کیا سے کیا کرنا ہے، کیسے ہم نے پورا سال گزارنا ہے، اور پھر ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے وہ ان کی کاوشیں پورے سال رہتی ہیں۔ ایک تو وہ طور و طریقے ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے نوجوان طبقے کے لیے خصوصاً، اور باقی ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، دوستوں ساتھیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے کہ وہ بزرگوں کی تربیت میں رہیں، جتنے اکابر ہمارے ہیں، علماء ہیں، خانقاہوں کا ہمارا سلسلہ ہے، اس میں ہم رہیں اور ان سے، ان کی انوارات سے اور ان کی برکات سے ہم مستفیض ہوں، اور ہم کوشش کریں کہ اپنے نئے آنے والے سال کو ہم ایسے مینج کریں کہ پورا سال ہم ایک اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اگلا سال آئے تو اگلے سال ہمیں الحمدللہ خوشی اس بات کی ہو کہ جتنے ٹارگٹس ہم نے رکھے ہیں اس میں سے 100% ہم نے اچیو کیے ہیں یا 90% ہم نے اچیو کیے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا جو اہم معاملہ ہے محرم الحرام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ عشرہ محرم الحرام جو ہے، ابتدائی جو عشرہ محرم الحرام ہے، اس عشرے کی ابتدا بھی ایک ظلم کی داستان ہے اور اس عشرے کی انتہا بھی ایک ظلم کی داستان ہے، لیکن عامت الناس، عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی نہیں ہے، اور وہ ایک خاص دن کو تو لے لیتے ہیں، ایک خاص دن کو تو مد نظر رکھ کر اس کو مناتے ہیں یا اس دن کو سوگ کا معاملہ کرتے ہیں اور ایک معاملے کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس دن وہ اپنی جو ترتیبات ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، وہ سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو پہلے یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس سے وہ بالکل الگ سائڈ پہ رہتے ہیں، ان کی معلومات نہیں ہوتی ہیں، ایسی کوئی تقریب نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیر الامور اوسطھا، اور ظاہر ہے کہ ہم نے درمیانے معاملے میں رہتے ہوئے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت ہے یکم محرم الحرام، اس دن بھی ہم تقریبات اگر منعقد کریں، اس دن بھی ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارکردگی کو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے حوالے سے خدمات کو یاد کریں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خراج تحسین پیش کریں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصال کے لیے کچھ کریں، اور اسی طرح حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ محرم الحرام کے دن ہے، عاشورہ کے دن ہے، ان کی شہادت ہے، اس حوالے سے ہم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، ان کی خدمات کو یاد کریں، جو ظلم ہوا اس کو یاد کریں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انصاف کا معاملہ بھی ہوگا، اور ان حضرات کے ظاہر ہے کہ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جس میں
اگر محرم الحرام کا ہم سوچتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ظلم کی 2 داستانیں اس میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ جدائی ہوئی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ایسی کوشش ہوئی، اٹیمپ ہوا شہادت کا، تو اس میں آپ رضی اللہ عنہ نماز فجر میں آپ شہید ہوئے، اور اسی طرح حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو ہم اس دن کو ان کی قربانیوں کے تذکرے کے ساتھ معطر کریں، ان کی قربانیاں ذکر کر کے، اور ہم اپنے حکمرانوں کو ان کی تمثیل دلا کر کہ یہ حضرات کہیں نہ کہیں حکمران رہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی سے آپ واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے آپ 3 حصے کرتے ہیں تو 2 تہائیوں پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہتی ہے۔ وہ کوئی عربستان کی حکومت نہیں تھی، وہ کوئی ہندوستان پاکستان کی حکومت نہیں تھی، وہ کوئی افریقہ کی حکومت نہیں تھی، وہ پوری دنیا کے 3 حصے آپ کرتے ہیں تو 2 حصوں پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بچوں کے وظیفے کا اجرا کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیں پولیس کا ایک تجربہ دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بے روزگاروں کے لیے، بے روزگار افراد کے لیے، انہوں نے بڑی عمر کے افراد کے لیے وظیفے کی ابتدا کی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں اگر ہم یاد رکھتے ہیں اب ہم اپنے احباب میں، اور خصوصاً مجھے جو سب سے زیادہ فکر رہتی ہے وہ آنے والی نسل کی ہے، یہ باتیں اگر ہم ان میں منتقل نہیں کریں گے تو معاذ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ آگے آنے والی نسلیں، کوئی 20 سال 30 سال 40 سال بعد ہماری آنے والی نسلیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جگہ کسی ایسے شخص کو اپنا رول ماڈل بنائیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں جتنے بنیادی قوانین ہیں جو آج یورپ میں رائج ہیں، آج امریکہ میں رائج ہیں، آج لندن میں، برطانیہ میں رائج ہیں، آسٹریلیا میں رائج ہیں، کہیں نہ کہیں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں آپ دیکھیں کہ وہ کب رائج ہوئیں، کون سی کتب کے مطالعے سے وہ رائج ہوئیں، کیسے رائج ہوئیں، تو آپ کو ان کا سرہ کہیں نہ کہیں جا کر اسلام یا مسلمانوں کی قیادت سے جا کر ہی ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں محرم الحرام میں جو ظلم کے خلاف ہمیں جو سبق اور تعلیم ملا ہے، اور جو ہمیں ہمارے رہنماؤں نے، حقیقی اسلامی رہنماؤں نے جو تشخص دیا ہے اس کو ہم برقرار رکھیں، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بشمول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشمول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان حضرات کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ہم گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔